أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. او کالذی یہ مثل الشخص کے مرہ جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر وہی اور وہ بستی خاویتن گری ہوئی تھی علی عروش اپنی چھتوں کے بل. قالت اس نے کہا انا کس طرح کیسے یحیی زندہ کرے گا ہذہ اس بستی کو اللہ تعالی بعد موتہا بعد اس کے مر جانے کے تباہ ہو جانے کے. فاماتہ اللہ پھر اسی شخص کو موت دے دی اللہ نے 100 عام 100 سال تک. ثم بعثہ پھر اس کو اٹھایا 100 سال کے بعد. قال تو اس نے اللہ نے فرمایا کم لبثتا کہ تو کتنا ٹھہرا. قال تو اس آدمی نے کہا لبثت تو میں ٹھہرا یومن ایک دن او بعض یومن یا دن کا بھی کچھ حصہ. قال تو اللہ نے فرمایا بل لبثت بلکہ تو ٹھہرا رہا یعنی موت کی حالت میں رہا 100 عام 100 سال. فانظر پس اب دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف و شرابک اور اپنے پینے کی چیز کی طرف لم یتسنہ کہ وہ خراب نہیں ہوا گلا سڑا نہیں. وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف ولنجعلک اور تاکہ ہم بنا دیں تجھے آیتن نشانی للناس لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف کیفا کیسے ننشزھا ہم ان کو جوڑتے ہیں ثم نکسوہا پھر ہم ان پہ چڑھاتے ہیں لحما گوشت. فلما پھر جب تبین لہ واضح ہوگی بات ان کے لیے قال تو انہوں نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہیں. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی اے میرے پروردگار دکھا مجھے کیفا کیسے تحیی الموتى تو زندہ کرے گا مردوں کو
قال اللہ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تیرا اس پر ایمان نہیں؟ قال حضرت ابراہیم نے فرمایا بلا کیوں نہیں، ضرور ایمان ہے، ولیکن اور لیکن لیطمئن، یہ درخواست اس لیے کی تاکہ مطمئن ہو قلبی میرا دل۔ قال اللہ نے فرمایا فخذ، پھر پکڑ لے، اربعتن، 4 من الطیر، پرندے، فصرہن، پھر انہیں مانوس کر لے، ہلا لے، الیک، اپنی طرف، ثم اجعل، پھر رکھ دے، علی کل جبل، ہر پہاڑ پر، منہن، ان میں سے، جزءاً، ایک ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، پکار انہیں، یاتینک، تو آئیں گے تیرے پاس، سعیا، دوڑ کر، وعلم، اور جان لے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، عزیز، غلبے والے ہیں، غالب ہیں، حکیم، حکمتوں والے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کے ساتھ مکالمے کا بیان ہوا، جس میں موت و حیات کا بھی ذکر ہوا۔ اب یہاں 2 واقعات اللہ جل شانہ نے اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے اور دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پہلی آیت میں حضرت عزیر کا، دوسری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو فرمایا وَكَالَّذِي، یا مثل اس شخص کے ہے، مر علی قریۃ، جس کا گزر ہوا ایک بستی پر۔ یہ جو شخص تھے جن کا گزر ہوا، یہ حضرت عزیر تھے، اور اس کا واقعہ یوں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام آپ ایک دفعہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے۔ یہاں جس قریہ کا ذکر ہے یہ بیت المقدس ہے، اور یہ بستی یا آبادی ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ یہ آباد تھی، اور اس پہاڑ کا نام ہے صہیون۔ آج کل اس کو سیہون بولتے ہیں، لیکن یہ تلفظ غلط ہے، صہیون اس کا اصل تلفظ ہے۔ یہ پہاڑ یہ سمندر کی سطح سے تقریباً 5000 فٹ بلندی پر ہے۔ تو اس پہ یہ بستی بیت المقدس یا بیت المقدس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ آباد تھی، اور بہت آباد یہ علاقہ تھا، لیکن ان بنی اسرائیل یہودیوں کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ ان پر آئی، اور بخت نصر ایرانی بادشاہ تھا، اس نے بہت ظالم جابر تھا، ان پہ حملہ کیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا، ساری آبادی برباد کر دی۔ 40,000 کے لگ بھگ ان کے علماء جو تورات کے حافظ تھے ان کو قتل کر دیا، اور تورات کتاب کو یہاں اس آبادی سے ہی ختم کر دیا، اٹھا لیا۔ چونکہ یہ مجوسی تھا، آگ کی پرستش کرنے والا یہ بادشاہ تھا، ایران کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے بڑا ظلم ڈھایا اور بہت قتل و غارت گری کی، ان کے مکانات گرا دیے۔ تو یہاں سے حضرت عزیر کا گزر ہوا، تو اس کا ذکر ہے، مر علی قریۃ، آپ کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروش، اپنی چھتوں کے بل، یعنی پہلے دیواریں گریں اور ان کے اوپر چھتیں گر گئیں، یوں ساری بستی ادڑی اور اجڑی پڑی تھی۔ قال، تو جب اس طرح بستی کو ویران دیکھا اور لوگ مرے ہوئے،
تو قال آپ نے فرمایا انا یحیی کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ حاضہ اللہ اس کو اللہ تعالیٰ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد یعنی اس کے برباد ہونے اجڑ جانے کے بعد پھر اس کی زندگی کیسے آئے گی، یہاں آباد لوگ کیسے ہوں گے، یعنی مردہ لوگ کیسے زندہ ہوں گے، اجڑے ہوئے آباد کیسے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز مشاہدے میں دکھانے کے لیے آپ کے اوپر موت مسلط کر دی۔ ایمان تو تھا لیکن آپ نے ایک اظہار اس بات پہ کیا کہ دیکھ اللہ کی شان ہے کہ وہ کیسے اب اس بستی کو آباد کرے گا، مرے ہوئوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں نظام بنایا کہ حضرت عزیر کو اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت مسلط کر دی۔ آپ کے پاس سواری کے لیے گدھا تھا، اور جب گھر سے چلے تھے تو کچھ کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ رکھ لیا تھا، اور وہ کھانے کا سامان کیا تھا، آپ نے پھل انجیر نام کا، انجیر مشہور پھل ہے، بہترین عمدہ غذا ہے اور بہت کارآمد ہے، اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں اٹھائی ہے، وہ 3 قسم ہے انجیر کی، 3 عربی میں اس کو۔ تو یہ کھانے کے لیے اپنے ساتھ تھیلے میں رکھی ہوئی تھی انجیریں، اور پینے کے لیے پھلوں کا کچھ جوس بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہمارے ہاں یہ مشینوں سے اب جوس نکالا جاتا ہے، پہلے زمانوں میں یہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، پھل کو پانی میں بھگو دیتے تھے، کچھ وقت رہتا تو پھل کا اثر پانی میں آ جاتا، یہی جوس ہوتا تھا۔ تو یہ ساتھ رکھا ہوا تھا، اور یہ دونوں چیزیں بہت جلد خراب ہو جانے والی ہیں۔ انجیر بھی بہت جلدی خراب ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو خشک کر لیا جائے، اور جوس بھی بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے کو یہ تھا، اور سواری کے لیے گدھا تھا، اور گدھے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت زندگی اس کی بڑی ہمت والی ہوتی ہے، اور موت سے آخر دم تک لڑتا رہتا ہے، جتنا بیمار ہو جائے اور یہ زخمی بھی ہو جائے۔ آپ نے کتنے گدھے دیکھے ہوں گے، حالت غیر ہوتی ہے لیکن وہ موت سے لڑتے رہتے ہیں، یہ اس میں ایک خاصیت ہے۔ تو اب یوں ہوا کہ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت مسلط کر دی، فوت ہو گئے، روح فرشتے نے قبض کر لی، اور ان کا کھانا خدا کی شان اللہ کی قدرت سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، جیسے تھا اسی طرح، اور گدھا اس پہ بھی موت آ گئی، اور وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں گوشت پوست سب ختم ہو گیا، ہڈیاں بکھر گئیں۔ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام سوئے رہے، جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے یوں آپ کا جسم محفوظ رہا، کوئی جسم پہ کوئی خرابی نہیں آئی، لباس محفوظ ہے، آپ کا سارا جسم۔ 100 سال کے بعد اللہ کی شان آپ کو اللہ نے زندہ کیا، اور 100 سال کے بعد جب آپ کو اللہ نے زندگی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر اپنا کھانا دے، تو دیکھا تو انجیر اسی طرح محفوظ ہے، جو بہت جلدی خراب ہو جانے والی چیز کھانے میں، فروٹ میں انجیر ہے، وہ اسی طرح محفوظ ہے، جوس وہ بھی اسی طرح محفوظ ہے، اور گدھا وہ مرا پڑا ہے، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ذکر فاماتہ اللہ، پس موت دے دی اللہ نے اس کو، 100 عام 100 سال، ثم بعث 100 سال کے بعد پھر اللہ نے اس کو اٹھایا۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کم لبثتا، اے عزیر بتاؤ کتنا عرصہ آپ ٹھہرے رہے، یعنی یہاں آپ سوئے جو رہے تو کتنا وقت آپ سوئے رہے، یا آپ پہ موت جو رہی تو کتنا عرصہ تک آپ موت کی حالت میں رہے۔ تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، لبثت یومن، میں ٹھہرا ایک دن، او بعض یومن، یا کچھ حصہ ایک دن کا، یعنی اگر اگلا دن ہے تو ایک دن پچھلا میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ تو آپ جب اس مقام پہ پہنچے تھے، جب آپ پہ موت آئی تو پہلا پہر تھا، اب جب اٹھے تھے تو پچھلا پہر تھا، تو کہا اگر وہ دن نہیں تو اگلا دن ہے، تو ایک دن میں یہاں ٹھہرا، اگر وہی دن ہے تو صبح میں یہاں لیٹا تھا، تو اب اٹھاؤں تو یہ پچھلا پہر ہے، تو ایک دن یا ایک دن کا بھی بعض حصہ میں یہاں ٹھہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قال، اللہ نے فرمایا، نہیں اے عزیر ایسے نہیں، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا رہا یہاں پہ 100 عام 100 سال تک،
یہاں تیرا ٹھہرنا 100 سال تک تھا۔ فانظر فرمایا لیکن ہماری قدرت کو دیکھ، الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، انجیر کی طرف دیکھ، و شرابک اور اپنے مشروب کی طرف، پھل کے جوس کی طرف دیکھ، لم یتسنا 100 سال گزر گئے یہ ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے لیکن ہماری قدرت کو دیکھیے اسی طرح محفوظ ہے۔ وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً اور تاکہ ہم بنا دیں اس تیرے واقعہ کو آیتاً نشانی، للناس لوگوں کے لیے ایک معجزہ تیرا بنا دیں۔ وانظر الی العظام اور دیکھ ہڈیوں کی طرف، گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ فرمایا اب دیکھ کیف ننشزھا ہم ان کو کیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہیں۔ تو دیکھا اللہ کی شان سے گدھے کی ہڈیاں جڑنے لگیں، پھر ہڈیاں جڑیں تو ان کے اوپر گوشت آنے لگا، چمڑی آ گئی، اور پھر وہ گدھا کھڑا ہو گیا زندہ ہو کر۔ ثم نکسوہا دیکھ کیسے ہم اس کو جوڑتے ہیں، پھر نکسوہا ان ہڈیوں کو پہناتے ہیں، ان ہڈیوں پہ چڑھاتے ہیں، لحمہ گوشت۔ تو آپ کے دیکھتے دیکھتے ایسے ہوا۔ فلما تبین لہ پھر جب ظاہر ہو گیا عزیر کے سامنے یہ سارا واقعہ گدھے کا یوں زندہ ہونا، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا عزیر ہم یوں ہی سب کو زندہ کریں گے جیسے تیرے سامنے یہ گدھا کھڑا ہوا۔ آج انسان مر کے مٹی میں مل جاتا ہے لیکن کل قیامت کو اللہ اپنی قدرت سے ان سب کو پھر اسی طرح کھڑا فرمائیں گے۔ فرمایا یوں اللہ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے 100 سال کے بعد، اور یہاں اللہ نے پھر آپ کو کھانا بھی دیا اور سواری بھی اللہ نے آپ کو دی، تو واپس اپنے گھر کی طرف آئے۔ اب یہاں سارا منظر بدلو، 100 سال کے بعد ظاہر ہے آبادی میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے، مکانات میں بہتری اور وسعت آبادی میں ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو ایک بڑھیا ملی، اور یہ بڑھیا آپ کے پڑوس میں تھی، پڑوس میں رہتی تھی، آپ اس کو جانتے تھے، لیکن اب وہ ادھیڑ عمر کی وجہ سے وہ عورت اس کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، جوڑ بھی اس کے جواب دے چکے تھے، ایسے کبڑی سی بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام اس بوڑھیا کے پاس گئے تو فرمانے لگے کہ عزیر کا گھر کدھر ہے؟ یعنی وہ گھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ شہر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ آپ کا اس وقت جب گھر سے گئے تھے تو آبادی کے کنارے پہ گھر تھا، اور اب آبادی کے اندر آ چکا تھا۔ اندازے سے آپ اس کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن آبادی کے رش کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس بڑھیا سے پوچھا۔ تو اس نے کہا کہ بڑھیا چونکہ آنکھوں سے بینائی سے معروم تھی، تو اس نے کہا تم کون ہو عزیر کا پوچھنے والے؟ عزیر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے حضرت عزیر نے کہا کہ ایک عزیر یہاں رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں رہتا تھا۔ تو اس بڑھیا نے کہا ہاں ایک عزیر تھے، بہت نیک آدمی تھے اور ان کی بڑی دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو تم عزیر ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں عزیر ہوں۔ تو فرمایا کہ مجھے کیسے یقین ہے تو عزیر ہے، میں تو تجھے دیکھ نہیں پا رہی۔ ہاں مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ عزیر ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھیں، اگر تو واقعی وہ عزیر ہے تو میرے لیے دعا کر، اللہ میری آنکھیں درست کر دیں اور میرے جسم کو اللہ طاقت دیں، صحت و تندرستی ہو تاکہ میں تجھے بھی دیکھ سکوں اور سب لوگوں کو دیکھ سکوں۔ اگر تو وہی عزیر ہے تو تیری نشانی ظاہر ہونی چاہیے۔ آپ نے دعا کی اللہ سے تو وہ عورت دیکھنے والی ہوگی اور تندرست ہوگی، اس کے جوڑ سب درست ہو گئے۔ اب اس نے جب دیکھا تو اس کو یقین آ گیا واقعی یہ عزیر علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کو ساتھ لے کے آپ کے گھر پہ گئی، دستک دی، اندر سے بچے نکلے اور حضرت عزیر کے بیٹے ابھی تک زندہ تھے۔ اور اس وقت جب حضرت عزیر اپنے گھر تشریف لائے آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ جب آپ گھر سے گئے تھے تو یہ بیٹا آپ کا 18 سال کا تھا، 100 سال آپ وہاں رہے تو اب 118 سال کی عمر تھی۔ اب گھر کا کوئی پہچاننے والا نہیں، آپ اندر داخل ہونے لگے تو آپ کے پوتے پڑپوتے انہوں نے روک لیا، بابا جی کدھر؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، تم کون ہوتے روکنے والے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا گھر کیسے ہے؟ آپ کون ہے یہ ہمارے گھر آنے والے؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا گھر ہے، میرا نام عزیر ہے
اور میرے بیٹے کا نام یہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ ایک بابا جی ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں؟ تو ملاقات ہوئی تو ظاہر ہے بیٹا بھی 118 سال کی عمر میں اور باپ 100 سال کے بعد مل رہے ہیں، تو بیٹے کو بھی پہچاننا مشکل تھا۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر ہمارے آپ ابا جی ہیں اور آپ ہی حضرت عزیر ہیں تو ہمارے پاس آپ کی 2 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ کہ آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ اس وقت ایک چاند کی طرح کا ایک نشان روشن تھا، اور اسی طرح دوسری نشانی یہ کہ حضرت عزیر جو تھے وہ تورات کے حافظ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں وہ دونوں نشانیاں موجود ہیں۔ تو آپ نے کپڑا اتارا تو انہوں نے دیکھا پیچھے آپ کے 2 کندھوں کے بیچ میں چاند کی طرح کا ایک نشان تھا، اور آپ نے ان کو زبانی تورات سنانی شروع کر دی۔ تو پھر آپ کے بیٹے کو یقین آ گیا کہ ہمارے والد صاحب، اور بھی ظاہر کچھ دیر آدمی بیٹھے تو آواز کا ایک ہی پہچان اور پھر مناسبتیں، اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام جو اپنے گھر کو پلٹے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا اپنی اولاد سے ملوایا اپنے شہر سے، اور یہ ایک عجیب بات تھی، پورے شہر میں چرچا ہوا، اور جو اس وقت یہودی تھے تو اس بات کو دیکھ کر وہ حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اس عجیب معاملے کو دیکھ کر آپ 100 سال سوئے رہے، زندہ سلامت رہے، جسم نہیں خراب ہوا، کپڑے، لباس اور کھانا، یہ ساری چیزیں جب آپ نے بیان کی تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے۔ قال عالم، جب یہ سارا ہو چکا تو حضرت عزیر نے اللہ سے عرض کی یا رب العزت، میرا پہلے بھی یقین تھا لیکن یہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر میرا اور یقین بڑھا ہے، یہ عین الیقین ہو گیا۔ علم الیقین پہلے سے تھا، یہ عین الیقین ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اعلم، مجھے خوب علم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب ارنی، میرے پروردگار دکھا مجھے کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، کہ آپ کس انداز سے مردوں کو زندہ کریں گے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یقین تو ہے، میرا ایمان ہے، لیکن دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا ولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس پہ ایمان یقین نہیں ہے؟ قال بلا، فرمایا ہاں ضرور ایمان ہے اس پر، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ولیکن لیطمئن، تاکہ آنکھوں سے دیکھ کر مطمئن ہو اور یقین بڑھ جائے قلبی، میرے دل میں۔ اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ابراہیم، میں دکھا دیتا ہوں۔ تو اس کی صورت یہ ہے، اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ، لے تو پکڑ 4 من الطیر پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو مانوس کر لے اپنے ساتھ، ہلا لے اپنے ساتھ ان کو، کہ تیرے ساتھ وہ مانوس ہو جائیں۔ پرندے ہو جاتے ہیں جب ایک آدمی ان کو پیار کرتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں، تو بلائے وہ تیرے پاس آئیں، تو جدھر کے وہ ویسے کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، تو فرمایا ان کو ہلا لے، 4 پرندے آپ نے لیے۔ وہ 4 کون سے تھے؟ وہ 4 پرندے کون سے تھے؟ ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ایک پرندہ مور تھا، اللہ نے اس کو بڑے حسن والا بنایا ہے، اور اس کو اپنے حسن پہ گھمنڈ ہوتا ہے، اور اس کی شکل صورت بہت اچھی ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے حسن پہ بہت غرور کرتا ہے، لیکن جب اپنے پاؤں کو دیکھتا ہے تو اس کا غرور ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، کیونکہ پاؤں میں بدصورتی ہے۔ اور دوسرا پرندہ مرغی کے بارے میں لکھا ہے، مرغا تھا، اور مرغے کی طبیعت میں شہوت پرستی ہے، بہت شہوت پرست ہے یہ۔ اور تیسرا پرندہ غراب، کوا تھا، اور اس کی طبیعت میں خست ہے، یہ کمینہ طبیعت کا یہ پرندہ ہے، اور طبی شرافت سے معروم ہے۔ اور چوتھا پرندہ کبوتر تھا، اور کبوتر کی طبیعت میں یہ ہے کہ یہ خود غرض سی اس کی طبیعت ہے، اور اپنی مراد حاصل کرنے کے لیے بہت جلد باز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت ہے۔ یہ 4 پرندے اللہ نے فرمایا یہ لے لو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ لیے۔ ان سے انسان کی مناسبت ہے، انسان کی طبیعت میں بھی یہ 4 چیزیں جمع ہیں۔ مور والی طبیعت کے اپنے حسن پہ گھمنڈ کرتا ہے، اور مرغے والی طبیعت شہوت پرست ہے،
اور کوے والی طبیعت کہ اس کی طبیعت میں بڑی خست ہے، الا ماشاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بہت کمال طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر عام انسانوں میں یہی ہے کہ طبی شرافت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح کبوتر والی طبیعت کے اپنا مطلب حاصل کرنے میں بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، تو یہ مناسبت ہے انسان سے ان کو۔ تو ثم اجعل علی کل جبل، تو ان چار کو اپنے ساتھ ہلا لیں، اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اب ان چار پرندوں کو ذبح کریں، ان کے سر اپنے پاس رکھیں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، مکس کر دیں ان سب کو، جیسے قیمہ بنا کے، تو ان سب چاروں کا گوشت مکس کر دیں، اور پھر ان کے چار حصے کر کے ان کو اس پہاڑ کی مختلف چوٹیوں پہ رکھ دیں۔ ثم اجعل، پھر رکھ دیں علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن ان میں سے جزءاً ایک ایک حصہ۔ پہاڑ کی چوٹیاں تھیں، فرمایا چار جگہوں پہ اس کے چار حصے گوشت کے کر کے رکھ دو، گوشت کو مکس کیا اور چار جگہوں پہ پہاڑی پہ رکھ دیا۔ پھر فرمایا ثم ادعوہن، پھر اب ان کو بلائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا، ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھے اور ان کے جسم کے قیمے کر دیے اور چاروں کا گوشت مکس کر کے چار جگہوں پہ رکھا۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دی، بلایا، جیسے وہ پرندوں کو آپ پہلے بلاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلائیں، یأتینک سعیا، تو وہ آئیں گے دوڑ کر آپ کے پاس۔ تو آپ نے ایسے کیا، تو ان کو بلایا، پہلے مور کو بلایا، تو وہ مور کے جسم کے جتنے ٹکڑے دوسری جگہوں پہ پڑے ہوئے تھے، مکس تھے، وہ الگ ہو کر دوسروں سے، مور آ کر اس کا گوشت جہاں مور کا سر پڑا ہوا تھا اس سے آ کے جڑنا شروع ہوا، ایک ایک عضو، اور مور پورا صحیح سالم بن کے کھڑا زندہ ہو گیا۔ پھر آپ نے مرغے کو بلایا، تو مرغہ بھی اسی طرح، اس کے اجزاء بھی دوسروں سے الگ ہو کر ایک ایک جز سر کے ساتھ آ کے ملتا گیا اور پورا مرغہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کبوتر، اس کا بھی اسی طرح اس کے اجزاء دوسرے کوے سے الگ ہوتے ہوتے اس کے سر سے آ کے ملتے گئے اور پورے کا پورا کبوتر کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کوے کے اجزاء وہ بھی اٹھ کے آ کے اس کے سر سے مل گئے۔ یوں اللہ جل شانہ نے دکھایا کہ میں یوں مردوں کو زندہ کروں گا۔ وَعْلَمْ، اور اے ابراہیم جان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہیں، حکمتوں والے ہیں، اس کی یہ شانیں ہیں، اس کی یہ قدرتیں ہیں۔ اور اسی طرح انسانوں کو جو آج سب کے جسم مٹی میں مل جاتے ہیں، اکٹھے مل جل جاتے ہیں، کل قیامت کو ایک ایک ذرہ الگ الگ کر کے دوسرے انسانوں سے اللہ سب کو زندہ کریں گے اور سب کو حشر میں لائیں گے، اور پھر انسان کی زندگی کا اچھے برے کا سب کا حساب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔